من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 لوگ جو متقی و پرہیزگار تھے کہیں سفر پہ گئے اور اس مسافرت میں اتفاق سے انہوں نے ایک پہاڑ کی کیو میں غار میں پناہ لی عبادت کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے۔ رات کو آندھی طوفان ہوا اور ایک بڑا پتھر آیا اور غار کے دروازے پہ گر گیا۔ اس طرح غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا کہ غار میں اندھیرا ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن بہت بڑا پتھر تھا، اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہم یہاں کے اوپر مر جائیں گے اور کوئی ہم کو بچانے والا نہیں ہے۔ ایسے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صرف اور صرف خدا ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر سکتا ہے۔ آؤ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور خدا سے فریاد کرتے ہیں اور اپنے ان کاموں کو گناتے ہیں جو ہم نے کیے ہیں، شاید ہمارے کسی کام کے بدلے میں اللہ ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ ایک شخص کہتا ہے میرے معبود تو جانتا ہے کہ میں ایک عورت کا عاشق ہوا اور میں ایک مرتبہ اس کے گھر گیا اور گناہ کی غرض سے اس کے گھر گیا اور ہمیں گناہ کا موقع بھی ملا اور میں گناہ کرنا چاہتا تھا، میں اس سے بدکاری کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک بار مجھے جہنم کی یاد آ گئی اور میں نے صرف اور صرف تیرے لیے خدا کے لیے میں نے اس گناہ سے دستبرداری حاصل کر لی، دستبردار ہو گیا۔ اے میرا معبود اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا تو پالنے والے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس نے یہ کہا تو پتھر ذرا سا ہلا، اتنا ہلا کہ باہر سے تھوڑی تھوڑی روشنی آنے لگی، ذرا سی امید بندھی۔ دوسرے نے کہا میرے معبود تجھے پتہ ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو مزدوری کے لیے لاتا تھا، کام کرنے کے لیے لاتا تھا۔ ایک روز جب شام کو میں مزدوروں کو مزدوری دینے لگا تو سب کو آدھے درہم کی بات تھی کہ سب کو آدھا درہم دیں گے، لیکن ایک جوان اس نے کہا نہیں، میں نے اکیلے 2 آدمی کام کیا، مجھے 1 درہم چاہیے۔ میں نے بھی کہا کہ نہیں، میں نے آدھا درہم طے کیا ہے، میں 1 درہم کہہ دے دوں گا۔ ہم میں اس میں تکرار ہوئی اور وہ بغیر اپنا پیسہ لیے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اس آدھے درہم کے بیج خریدے، زمین پہ بوئے، اس سے جو حاصل ہوا اس کو رکھا اپنے پاس، پھر اس کو بویا اور اس سے اچھا خاصا ہمارے پاس سرمایہ ہو گیا۔ ایک دن وہ جوان آتا ہے کہتا ہے بھائی میرے پیسے لاؤ، آدھے ہی درہم دو، کوئی بات نہیں۔ اس نے مجھ سے آدھے درہم کا مطالبہ کیا تو میں نے اس کو 70,000 درہم لا کے دیے اور وہ آدھے درہم بھی۔ اس نے کہا یہ کیسا ہے؟ کہا میں نے تمہارے اس آدھے درہم سے میں نے اس کی کاشت کی اور اس کا محاصہ لیا ہے۔ اے میرے معبود اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے تو پالنے والے تم ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس نے یہ کہا تو پتھر تھوڑا سا اور ہٹا، اتنا ہٹا کہ اب اچھی خاصی باہر سے روشنی آنے لگی، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ تیسرا شخص کہتا ہے میرے معبود تو گواہ ہے کہ میرے والدین بزرگ تھے، بوڑھے تھے، میں ان کو روزانہ اپنے گھر سے لے جا کے دودھ پلایا کرتا تھا رات میں۔ ایک رات مجھے اپنے والدین کے یہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی، میں گیا تو کیا دیکھا وہ سو چکے ہیں۔ میں نے سوچا کہ دودھ رکھ دوں سرانے، یہ لوگ اٹھیں گے تو پی لیں گے۔ پھر خیال آیا کہ کہیں کوئی جانور پڑ جائے، اس میں کچھ مشکل ہو جائے۔ پھر سوچا جگا دوں ان کو، جگہ دودھ پلا دوں۔ میں نے سوچا کہ جگاؤں گا تو ان کے نیند میں خلل پڑے گا، اور نہ میں نے دودھ وہاں رکھا اور نہ اپنے والدین کو جگایا، میں اسی طرح دودھ لیے کھڑا رہا۔ جب میرے والدین اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے پالنے والے اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے تو میرے معبود تو ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس نے یہ بات کہی تو پتھر اچھا خاصا اتنا ہٹ گیا کہ لوگ وہاں سے نکل سکتے تھے اور ان لوگوں نے نجات پائی۔ اے عزیز اللہ کے لیے کام انجام دیے، جو کام خدا کے لیے انجام دیا جاتا ہے وہی کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔
اور اسی کا اس دنیا اور اس آخرت میں انسان کو اجر ملتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، روزے خدا کے لیے رکھیے، افطار خدا کے لیے کرائیے، لوگوں کی مدد خدا کے لیے کیجیے، فطرہ خدا کے لیے نکالیے، انشاءاللہ اللہ ہم کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔